اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والوں کو قبر پجوا کہنے والوں، ذرا سوچو، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ خدا سمجھ کر یا خدا کے برابر سمجھ کر یا کسی ولی کو نبی کے برابر سمجھ کر ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، بلکہ ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ والے ہیں وہ۔ یہ دیکھو ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا امام کیا کہتا ہے۔ مزار پر دو لوگ گئے اور مزار پر دونوں نے جا کر سجدہ کیا۔ توجہ دیجئے گا، دونوں نے جا کر مزار پر کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ ایک نے خدا سمجھ کے سجدہ کیا اور ایک نے خدا والا سمجھ کے سجدہ کیا۔ آپ بتائیے، غلط تو دونوں نے ہی کیا ہے، لیکن جرم دونوں کا ایک برابر ہے۔ بڑا جرم کس کا ہے؟ دیکھیے، یہ سب بتا رہے ہیں، ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ جس نے خدا سمجھ کے کیا سجدہ، اس کا جرم بڑا ہے، اور علیہ السلام جس نے خدا والا سمجھ کے سجدہ کیا، غلط یہ بھی ہے، اس کا جرم بڑا نہیں ہے، اس کا چھوٹا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں، جرم بڑا کس کا؟ جس نے خدا سمجھ کے سجدہ کیا، اس نے تو شرک ہی کیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ پاک کے سوا کسی اور کو خدا سمجھا، اور اس نے جو دوسرا والا ہے جس نے سجدہ کیا، اس نے خدا والا سمجھا، تو اس نے ناجائز و حرام کام کیا ہے۔ کتابوں میں بے شمار فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بہت جگہ پر یہ فرمایا، یہ حرام کام ہوا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یار شرک تو یہ بھی ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ شرک تو یہ بھی ہے، تو ہم کہیں گے کیوں؟ بولے اس لیے کہ اس نے سجدہ کیا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بتائیے، اچھا سمجھو دینا اقبال بھائی، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو سجدہ یہ تعظیمی تھا یا تعبدی تھا؟ تعظیمی تھا، تعبدی نہیں تھا۔ تعبدی کا مطلب ہوتا ہے عبادت کا سجدہ، تعبدی کا مطلب ہوتا ہے جس کو معبود سمجھا جائے۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو معبود نہیں سمجھا تھا، صرف اللہ کا نبی سمجھا تھا، تو سجدہ کیا۔ تو یہ اللہ پاک کا حکم بھی تھا۔ قرآن پاک میں 13ویں پارے میں سورہ یوسف میں آیت نمبر 100 میں یہ بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ بتائیے، انہوں نے خدا سمجھ کے سجدہ کیا، نبی سمجھ کے سجدہ کیا؟ بتائیے، نبی سمجھ کے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے بتائیے نبی سمجھ کے سجدہ کیا، تو اس شریعت میں سجدہ کرنا جائز تھا، اور اس شریعت میں سجدہ کرنا حرام ہے۔ تو اب اگر کوئی حرام کام کرے تو اس پر شرک کا حکم لگانا یہ کیا ہے؟ بتائیے ذرا میں، اگر کوئی حرام کام کرے۔ چلیے، جو لوگ قبر پجا بولتے ہیں، قبر پجا کا مطلب یہ ہوتا ہے قبر کی عبادت کرنے والا، جو قبر پجا بولتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث پاک سناتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 6103 اور 6104، اور مسلم شریف میں 212 اور 213۔ یہ کتنی حدیثیں پاک ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں پاک ہیں جس میں یہ لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک نے دوسرے کو کافر کہا اور یہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اگر کسی نے کسی کو قبر پجا کہا اور وہ قبر پجا نہ ہوا تو یہ انسان یہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو کہنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جرم وہ کر ہی نہیں رہا تھا، وہ دوسرا جرم کر رہا تھا۔ تم نے اس حرام کام کا بہانہ بنا کر شرک کا الزام لگا دیا۔ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے کہ ایک لوہے کی کیل ہے، اس میں ایک طرف ہی تو نوک ہوتی ہے، لیکن یہ کیل ایسی ہے جس میں دونوں طرف نوک ہے۔ اگر سامنے والا شرک کر رہا ہے تو وہی مشرک ہوا، اور اگر وہ شرک نہیں کر رہا ہے تو اس نے وہ کیل لے کے اپنے مار لی گئے کام سے۔ تو اس لیے جہنم میں جانے والے سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا، کسی غیر مسلم، کسی مسلمان کو کافر کہا ہوگا یا کسی مسلمان کو مشرک کہا ہوگا۔ تو اس سے سمجھ لیں، آپ مزار پر جائیں، اگر کوئی بھی آپ کو مزار پر سجدہ کرتے ملے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے جو سجدہ کیا ہے یہ خدا سمجھ کے کیا یا خدا والا سمجھ کے کیا؟ وعلیکم السلام علیکم السلام۔ تو پوری دنیا میں ایک بھی جاہل سے جاہل مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ ہم نے خدا سمجھ کے سجدہ کیا۔ ملے گا؟ وہ کہے ارے بھائی یہ تو اللہ
کے ولی ہیں, ہم تو اللہ کا ولی سمجھ کے آئے. اس نے تو مطلب سجدہ کر لیا, یہ اس کا غلط فعل ہے, اس کی تو مذمت ہے, لیکن اس غلط فعل کو غلط فعل کہا جائے نہ کہ شرک کہا جائے. اگر اس میں کوئی کچھ کہنا چاہے تو کمنٹ میں کہیے گا, لیکن کمنٹ باکس میں کہیے گا ایسا کہ جو دلیل کے ساتھ ہو, عقل پشتو والا نہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح عقل سلیم عطا فرمائے اور کم بولنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ سبھی لوگ کا, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ. مطمئن ہے گفتگو سے؟ آپ مطمئن ہے گفتگو سے؟ آپ بتائیے, بتائیے صحیح ہے گفتگو؟ صحیح ماشاء اللہ. چلیے بہت بہت شکریہ, چلیے.